کہ یہ موضوع اصل میں بہت طویل ہے، تو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو ابھی نہیں جاؤں گا، مختصراً بتاؤں۔ 3-4 چیزیں ہیں جن کو کی طرف بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کن کی صحبت میں رکھ رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ تو ان کا جو فرینڈ سرکل بھی ہو ایسے ہی لوگوں کا ہو جو دیندار گھرانوں میں ہوں، اور آپ کا گھر بھی دیندار ہو۔ اچھا، یعنی ہمارے یہاں ایک ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اسکول بھیج رہے ہیں، مدرسے بھیج رہے ہیں، کیا تربیت ہو رہی ہے؟ مدرسے میں اسکول میں وہ 4 گھنٹے ہیں، باقی 20 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے، تو زیادہ آپ کے گھر کی تربیت کا اثر پڑے گا۔ آپ نے اپنے گھر کو کتنا دیندار بنایا ہے، تو اپنے گھر کو دیندار بنانا یعنی دینی ماحول گھر میں قائم کرنا۔ دوسری چیز، اپنے بچوں کے فرینڈ سرکل اور جس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا خیال رکھنا کہ دینداروں کے ساتھ ہو۔ تیسری چیز، یہ جو موبائل ہے اور جو سوشل میڈیا ہے، اس کو بہت ہی کنٹرولڈ انداز میں صحیح عمر میں اپنے بچوں کو دینا، یعنی بہت شروع سے تو ایک دم ہی نہیں دینا۔ ہمارے یہاں تو ابھی 1 سال کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، چونکہ رو رہا ہے، چپ نہیں ہو رہا ہے، ماں تھکی ہوئی ہے، یا یہ کہ بھائی ماں باپ جو ہے پریشان ہے، اپنے موبائل خود چلا رہے ہیں، وہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا یا ان کو چپ کرانے کی فکر نہیں بلکہ ٹینشن ہو رہا ہے، تو ایسا کرو کہ موبائل دے دو، عادت لگ گئی۔ اب یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ انٹرنیٹ کو جانے گا، پھر آگے کی چیزوں کو جانے گا، تو یہ جو آپ نے فری ایکسس مکمل دے دیا ایک غلط عمر میں، یہ بہت غلط ہوا۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جہاں سے شکوک و شبہات بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ کو ایک تو یہ آپسی مشورے سے یہ طے کریں کہ اپنے بچوں کو کب دینا ہے، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں کہ کس عمر میں موبائل کو ہم یوز کرنے دے سکتے ہیں، کس عمر میں انٹرنیٹ کو دے سکتے ہیں۔ اور پھر اب تو الحمدللہ ایسے بھی ہے کہ آپ ایسی سیٹنگز کر لیں گوگل پہ جا کر جو کڈز کے لیے خاص ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کنٹرول انوائرمنٹ آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دے سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ہو کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مدت تک، جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو پھر اب یہ چیز نہیں چلے گی۔ اب اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس کا ریئیکشن ہوگا، لیکن بچپن میں اگر آپ نے اس کی تربیت کر لی تو پھر آئندہ وہ اسی کے نہج پہ چلتا رہے گا۔ چوتھی چیز، ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن سے اپنے بچے کو بچائیے، ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن سے اپنے بچے کو بچائیے۔ اس کے لیے آپ اسلامک پیراڈائم کے تحت اسلامک انگلش میڈیم اسکولز کو اپنے ملک میں قائم کریں، الگ الگ جگہوں پہ قائم کریں، جہاں پر آپ کے بچہ دینی ماحول میں یہ عصری علوم بھی حاصل کرے اور دینی علوم بھی وہ حاصل کرے۔ یہ چند پوائنٹس اس وقت ذہن میں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو مناسب خاص طور پہ ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ جو لوگ دے رہے ہیں بچوں کو اس وقت موبائل، تو وہ اپنی ہی آئی ڈی لگا کے دیتے ہیں ان میں، تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ جو میچیور چیزیں خود دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں بچوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ جی ہاں، اور پھر ان تمام چیزوں سے گزرنے کے باوجود اگر بچے کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو اس میں اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ کوئی ڈاؤٹ اگر آ رہا ہے کہ بھئی اسلام میں ایسا کیوں ہے، تو اس میں اب اسے طوفان کی طرح نہیں بنانا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا، نہیں بھئی ٹھیک ہے، نیچرل سوال آتا ہے، صحابہ کے ذہن میں بھی سوالات آتے تھے، اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کس انداز میں اللہ کے نبی نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت پڑھیں تو ان بچوں کو سیٹسفائنگ آنسر ان کی ایج کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو دینا ہے۔ آپ نہیں دے سکتے تو جو ماہر علماء ہیں، جو ماہر ہیں اس فیلڈ میں، ان سے دلوائیں، ایکسپرٹ سے دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کون سے مومنین ہیں؟ تو پہلی 10 آیتوں میں ان کے 7 صفات، ان کی 7 اوصاف، ان کی 7 صفات کا، 7 کوالٹیز کا ذکر ہے جو مومنین کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اگر ان اوصاف کو ایک مومن بندہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ایک پکا مومن کہلائے گا، جس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی بالکل خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی بالکل اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور زیادہ ہلتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اندر سے بھی توجہ بھی نماز میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، بلکہ مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو برے اعمال سے، برے اخلاق سے بچاتے ہیں، اور یعنی اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ وہ مومنین ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور ان کے لیے جنت ہے، جو جنت کے وارث بنیں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 23 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، اور پھر اخیر میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا جس پر وہ سوار ہوئے اور مومنین سوار ہوئے، اور پھر پانی کے ذریعے انہیں ڈبا کر ان کی قوم کو، وہ جو کفار تھے انہیں ڈبا کر اللہ نے ہلاک کر دیا، اور جو حضرت نوح تھے اور جو مومنین تھے اللہ نے انہیں کشتی میں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 میں آئے کہ مشرکین کی محرومی کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ مستکبر، یہ جو متکبرین تھے اور جو کفار تھے، یہ ایمان سے محروم کیوں ہوئے، خیر سے محروم کیوں ہوئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی تو وہ وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے، قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر مجلسیں لگایا کرتے تھے، محفلیں جمایا کرتے تھے جس میں وہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا، اسلام کا، دین کا مذاق بناتے تھے، قرآن کے متعلق بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ اعمال ہے جن کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے خیر سے اور ایمان سے محروم ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ نے اپنی چند اہم نعمتوں کا ذکر کیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں کان عطا کیے، تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں دل عطا کیے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور تم بہت ہی تھوڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی تو کئی نعمتیں ہیں، ان میں سے بہت اہم نعمتیں جن کا ہم روزانہ ہر وقت استعمال کرتے ہیں وہ کان ہے، آنکھ ہے، انسان کا دل ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے دی ہیں۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو ہم ان آنکھوں سے وہی دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے، جب کان اللہ نے دیے ہیں تو ان کانوں سے ہم وہی سنیں جو اللہ چاہتا ہے، جب دل اللہ نے دیا ہے تو پھر اس دل سے بھی ہم وہی سوچیں اور اس دل میں ہم وہی محبت، اسی کی محبت ڈالیں جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد کفار کے لیے عذاب کی وعید کا بھی ذکر ہے، اور پھر کافروں کی تمنا بیان کی گئی ہے آیت 99 میں، حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون کہ جب کفار کے پاس ملک الموت آئے گا اور اس کی روح قبض ہو رہی ہوگی، ان کفار کی روح قبض ہو رہی ہوگی، اور اب وہ آخرت کے منازل کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو اب افسوس کریں گے کہ کاش میں ابھی مسلمان ہوتا، اور اللہ سے کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس اس دنیا میں لوٹا دے، واپس آپ اس دنیا میں بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب نہیں، ہرگز نہیں، اب بالکل نہیں بھیجنا ہے، اب بھیجا ہی نہیں جا سکتا۔ جب تم دنیا میں تھے وہاں ہمارے رسول آئے، وہاں تم تک ہماری باتیں پہنچائی گئی، لیکن تم نے تکبر کیا، تم نے انکار کیا، تم نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، تو اب کچھ وہ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی بھی صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، یعنی اگر سپوز اسے دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا میں تو یہ پھر جا کر کفر کریں گے، پھر جا کر شرک کریں گے۔ اللہ ظاہر، اللہ علیم اس بات کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا 104 میں آیت نمبر تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون کہ ان کے چہرے جہنم کی آگ سے جھلس رہے ہوں گے بالکل، اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دیجیے، ہمیں یہاں سے نکال دیجیے۔ اللہ کہیں گے ہماری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی، تمہیں ڈرایا جاتا تھا، لیکن تم جھٹلاتے رہے اسے، تو اب مجھے نہ کہو ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں مل رہا ہے۔ دنیا میں ہم نے اختیار دیا، سیدھا راستہ غلط راستہ دونوں بتا دیا، لیکن تم نے اپنی مرضی سے غلط راستہ اختیار کیا تو اب اس کا تمہیں مزہ چکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت 115 میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ وہ بے مقصد اللہ نے انسانوں کو نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں یوں ہی ہم نے پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ لیکن اللہ نے ہمیں ایسا نہیں پیدا کیا، بلکہ مقصد کے تحت پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر ہم جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النور کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں مختلف دینی، اخلاقی، معاشرتی احکامات بیان کیے گئے، معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے سے روکا گیا ہے اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر اس سورت میں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کی برات ہے، انہیں بری کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے مختلف آداب بھی بیان کیے۔ سب سے پہلے حد زنا کا ذکر ہے، یعنی ایک زانی، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ایک زانی عورت اور ایک زانی مرد اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی، یہ ان کی حد ہے، ان پر نافذ ہوگی۔ اگر اسلامی حکومت ہے تب، یہ حکومت کا کام ہے، کوئی بھی آدمی اٹھ کر یہ نہیں کر سکتا۔
اس کے علاوہ اگر شادی شدہ مرد ہے اور شادی شدہ عورت ہے اور اب زنا کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے سنسار ہے، اسٹون ٹو ڈیتھ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے جس سے پورے معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی۔ اگر اس جرم پر سختی کے ساتھ پابندی نہیں لگائی جائے تو پھر جو ہے یہ چیز، اس کی برائی جو ہے پھیلتی رہے گی اور پورا معاشرہ کرپٹڈ ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن اب کوئی زانی ہے یا نہیں ہے، اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ یہ اسی وقت ثابت ہو پائے گا کہ جب 4 مرد گواہ موجود ہوں، یا جس نے زنا کیا ہے وہ خود اعتراف کر لے کہ بھئی ہاں میں نے زنا کیا ہے، یعنی 4 مردوں نے، گواہوں نے زنا کرتے ہوئے ایک دم دیکھا ہو بالکل، اور وہ گواہی دیں، تب ہی جا کر جو ہے اس شخص کو زانی مانا جائے گا، یا یہ کہ وہ شخص خود کہے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، اور تبھی حد نافذ ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی نافذ حد۔ اس کے علاوہ پھر حد قذف کا بھی ذکر ہے کہ اب جب زنا کی سزا سخت ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بہت سے لوگ کسی پہ تہمت لگا دیں کہ بھائی یہ زانی ہے، تو ایسا اب اگر کسی کو زانی کہہ رہا ہے وہ، تو اب اس کے اوپر ذمہ ہے کہ 4 گواہ لے کے آئے جنہوں نے بالکل دیکھا ہو، عادل گواہ ہونے چاہیے، مسلمان عادل گواہ، جھوٹ نہیں بولنے والے۔ اور اگر وہ شخص جس نے تہمت لگائی ہے کسی کے اوپر کہ یہ اس نے زنا کیا ہے، اور 4 گواہ لانے پر وہ قاصر رہا، وہ نہیں لا پایا 4 گواہ، تو جس نے تہمت لگائی ہے اسے سزا دی جائے گی، 80 کوڑے لگیں گے اسے۔ اس سزا کو حد قذف کہتے ہیں، کیونکہ کسی پر بھی تہمت لگانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر ڈھیل دے دی جائے تو پھر ہر ایک دوسرے پر سب تہمت اور بہتان ہی لگاتا رہے۔ اس کے بعد واقعہ افک کا ذکر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا سن 9 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان واپس آ رہے تھے، اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا انہوں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں چلا کہ حضرت عائشہ گئی ہوئی ہیں قضاء حاجت کے لیے، سارا قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں پر واپس آتی ہیں تو واپس آنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ بھئی قافلہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب میں کیسے جاؤں، تو وہ وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آس پاس ہی ہوتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کو دیکھ رہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو سوار کرا دیتے ہیں، اور پھر اونٹ کو لے کر وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو بس یہی ہوا، لیکن جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا رہا، اللہ کے نبی اور ازواج مطہرات اور دیگر مسلمانوں پر تہمتیں لگاتا رہا، تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس نے فوراً حضرت عائشہ اور حضرت صفوان پر تہمت لگا دی رضی اللہ عنہما کہ علیاذ باللہ کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، یہ الگ تھے، تنہائی میں تھے۔ تو یہ اتنی بڑی تہمت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ 1 مہینے تک تقریباً وہ مستقل پریشان میں رہی، اللہ کے نبی کو پریشان کیا گیا، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا۔ آخر میں ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار کیا اور فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت عائشہ پر بہت بڑا بہتان ہے، یہ جو بھی تہمت لگائی ہے جن لوگوں نے، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور بہت بڑی تہمت لگائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے حضرت عائشہ کی برات کو قیامت تک کے لیے ابدی کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں بھی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ ہوا یہ کہ جب منافقین نے، خصوصاً عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے لگا، تو بعض سیدھے مسلمان بھی جو ہے اس میں بھول سے جو ہے شریک ہو گئے، جن میں ایک صحابی تھے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، وہ بھی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف ان پر جو تہمت لگی تھی اور جو تبصرے کر رہے تھے، تو یہ بھی تبصروں میں شریک ہو گئے تھوڑا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو معلوم چلا کہ میری بیٹی حضرت عائشہ کے متعلق تہمت لگی اور مصطح بھی جو ہے تہمت لگانے میں اور چرچا کرنے میں داخل ہے، تو حضرت ابو بکر نے یہ کہا، یہ جو مصطح تھے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی فائنینشلی مدد کیا کرتے تھے مصطح کی۔ تو جب حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی عائشہ کے خلاف تہمت لگی ہے، پروپیگنڈا جھوٹا کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بھی شریک ہو گیا مصطح بھی، تو انہوں نے یہ قسم کھائی کہ اب آئندہ میں کبھی بھی مصطح کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کروں گا۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ نے جسے مال و دولت دی ہے، جسے جو اہل علم و فضل ہیں، انہیں کبھی یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ نہیں، ان سے غلطی ہو گئی، الگ بات ہے۔ حضرت مصطح نے پھر بعد میں بہت توبہ کی، اور ظاہر ہے چونکہ یہ ایک جھوٹی بات تھی، اب اس میں پروپیگنڈا میں وہ بھی شریک ہو گئے، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے بہت توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو یقیناً قبول کیا۔
لیکن حضرت ابو بکر کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے رشتہ داری کا لحاظ رکھنا ہے، چاہے جو ہو جائے، رشتہ دار ہیں آپ اس کی مدد جاری رکھیں، آپ نے جو قسم کھائی اس قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے چند آداب سکھائے مکانات میں داخل ہونے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ اسلامی آداب ہے کہ آپ کہیں جائیں تو کسی کے گھر میں یوں ہی داخل نہ ہو جائیں، بلکہ پہلے اجازت لیں، اجازت ملے اس کے بعد آپ داخل ہوں، اور اگر اجازت نہ ملے آپ کو واپس جانے کو کہا جائے تو خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ہاں کوئی اگر ایسا گھر ہے جہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ظاہر ایسا مکان ہے، ایسی عمارت ہے جہاں کوئی نہیں ہے، خالی ہے، ویران ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ ویران ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین کو حکم یہ دیا گیا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، یعنی نظروں کی حفاظت کریں، نظریں نیچی رکھیں، غیر محرموں کو نہ دیکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی حکم مردوں کو اور یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اور اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کریں۔ بس جو محرم ہو ان کے سامنے اجازت ہے، اور جو غیر محرم ہو ان کے سامنے بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں ذکر کیا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ کیا مطلب زمین و آسمان کا نور ہے؟ اللہ منور ہے، یعنی زمین و آسمان کو اللہ نے روشن کر رکھا ہے، پوری کائنات کو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے روشن کر رکھا ہے۔ اس کے بعد کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی ہے۔ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جنہیں آخرت پر یقین ہوتا ہے، آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے ایک اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو ان کافروں کی کیا مثال ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء۔ دیکھیں ریگستان میں جب آپ چل رہے ہوں، یہاں ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک بہت پیاسا انسان ہو، بہت پیاس لگی ہو اس کو بہت زیادہ، اور وہ ہے ریگستان میں کہ دور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے، اور پیاس سے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے اچانک اس کو دور سے پانی نظر آنے لگا، لیکن وہ پانی نہیں۔ ریگستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو ریت کی چمک دور سے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ ریت نہیں ہے بلکہ وہ پانی ہے۔ دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ بھئی پانی اب قریب ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا ہے، وہ ریت کی چمک ہوتی ہے، دھوپ اس پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اب ایک پیاسا آدمی جسے وہ ریت کی چمک دکھے، جسے وہ پانی سمجھنے لگے، اور بھاگا وہاں پر جائے، اور جب وہاں قریب پہنچے تو دیکھے کہ بھئی یہ تو پانی ہے ہی نہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا احساس ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وہ کفار جن کو جو آخرت پر ظاہر یقین رکھتے ہیں اور دنیا میں اچھے کام کرتے رہتے ہیں اس نیت سے کہ بھئی آخرت میں یہ کام میرے کام آنے والے ہیں، غریبوں کو کھلایا اور دیگر چیزیں کی، اچھے کام کیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اعمال آخرت میں مجھے بچائیں گے، تو اللہ نے فرمایا ان کے اس اعمال کی حیثیت یہی ہے جیسا کہ یہ ریت کی چمک، یعنی انہیں لگ رہا ہے کہ پانی ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ یہ کام آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ پیاسا قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پانی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جیسے ہی ان پر موت آئے گی تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ اعمال ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے کوئی عمل چاہے جتنا اچھا عمل ہو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی 4 باتوں کا بیان کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ آیت 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کو اوبے کرے گا، اللہ کے رسول کو اوبے کرے گا، اللہ سے اپنے پاسٹ کے سلسلے میں بھی ڈرتا رہے گا اور اپنے فیوچر میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے جو خلافت راشدہ کا وعدہ کیا تھا ان 4 صحابہ کرام سے، حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے، ان کا ذکر ہے۔ اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ تم میں سے جو ایمان لے اور نیک اعمال کیا، اللہ اس بات کا ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت
خلافت دے گا. اور ہوا, حضرت ابو بکر کو خلافت ملی, حضرت عمر کو خلافت ملی, حضرت عثمان کو خلافت ملی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی رضی اللہ عنہم اجمعین, اور یہی خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 58 میں بچوں اور غلاموں کا ذکر ہے کہ ابھی تک تو بڑوں کا ذکر تھا کہ بھئی بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہیں ہونا ہے. تو جو بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے بے تکلف ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ اسے سیریسلی بھی نہیں لیتے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہیں بھی داخل ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ تو عام حالتوں میں ٹھیک ہے, لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جہاں پر بچوں کو بھی بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. جو غلام ہیں, سلیوز ہیں, ان کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے, اور جو بچے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ 3 اوقات میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے. وہ 3 اوقات کیا ہے؟ ایک فجر سے پہلے, دوسرا ظہر کے بعد, جب انسان کے سائنز ہیں, عبادت کی علامتیں ہیں. تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں, یعنی دیوار کو سجدہ کریں, کسی درخت کو سجدہ کریں, درخت کے سامنے رکوع کریں, کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں, سجدہ کریں, تو یہ بالکل جائز نہیں ہے, کیونکہ رکوع کرنا, سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے, اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو رکوع, سجدہ, نماز, روزہ, ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں. سوال, مدد اللہ سے مانگی جائے گی. براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا. چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے. آپ اللہ سے بات کیجئے, جس طرح آپ بات کرتے ہیں, اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں, تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے. یہ آپ ذہن میں رکھیے, اللہ موجود ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ مجھ سے قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, دوسرے پارے کی آیت ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا, میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو, کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں, تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے. سارے انسان دور ہیں, ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں, ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں, لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے, جنت کی طرف بلا رہی ہے. دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی ہے. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا بھی اللہ سے, سوال بھی اللہ سے. اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم, اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے, ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے. سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا, خلاصہ بریفلی, تفصیل تو پورا قرآن میں موجود ہے. فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ نبی ہیں, انبیاء کو فالو کرنا ہے, پروفٹس کو فالو کرنا ہے, جو معصوم ہوتے ہیں, گناہ ان سے ہو نہیں سکتے, وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, انہیں فالو کرنا ہے. والصدیقین, اور صدیقین کو فالو کرنا ہے, اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے. والشہداء, اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ, اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے, ان شہداء کو فالو کرنا ہے. والصالحین, اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے, اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے, سلف صالحین کو فالو کرنا ہے, کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم. اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ, ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے. مغضوب علیہم, مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں. تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا, تورات کا علم تھا, تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے, لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا. تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے, وہ مغضوب علیہم ہیں, ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہو. اور ولا الضالین, اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں. ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں, سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے, علم کے بغیر عمل کرتے ہیں,
اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں. ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصرا میں نے بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں. اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے. تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا. تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو. تو ایسا ہی ہوا. پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا. تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین کا. ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں. تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی. ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے. وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے. دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں. ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے. وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا. تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا، خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے. تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھئی اب تو مسئلہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کی ہی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے یہ اپنی مرضی سے جاتے. یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون کے پاس، حضرت فرعون نہیں وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی. تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی. تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا.
آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں. تو حضرت موسیٰ بھی پریشان، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں. تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے. اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے. تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے مقتول کو کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے. اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ. اچھا، ابتدا ہوتی ہے سورت کی الف لام میم سے. الف لام میم کی حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا الف لام میم، الف لام را، ہا میم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو. تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ. تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں، کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہے، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت. میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے، تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے. جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ. تو الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا. انہی حروف کو استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی. بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی. پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی. 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہے، ان کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا. تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے. الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، غیب کی چیز ہے، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے. تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط ہے.
مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ کی صحیح قول صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے میری عقل کو، تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے، تو یہ ایمان ہی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے، اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ دربی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ تو ان کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے۔ اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ کفار کا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے۔ تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا۔ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے۔ تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے۔ دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے۔ بہرحال مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں، اس پارے میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اب مختصر سا میں ذکر کروں گا، انشاءاللہ اب اس کو ختم کرنا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے، اپنا خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے۔ تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو مشہور واقعہ ہے سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی، پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ جو ہے آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہی ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے، ان کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ اچھا، بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ دیکھیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے،
حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے، حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے چلتی ہے، اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب ہے، ان کی کنیت تھی اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ اسرائیل. تو حضرت اسحاق کی جانب سے جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب، پھر اولاد یعقوب، تو اس نسل میں جتنے لوگ آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو اسی میں تمام انبیاء آتے رہے کثرت کے ساتھ. اچھا، حضرت ابراہیم کے بعد جو حضرت اسماعیل ہیں ان کی جو نسل چلی، تو حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے، آخر میں ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے. تو یہ حضرت اسحاق کی جو نسل چلی، حضرت اسحاق، پھر یعقوب، اور پھر نیچے جو نسل چلی، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے. تو ان پر اتنی نعمتیں کی، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے. کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور دعویٰ ہوتا تھا کہ بھائی ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم تو حضرت ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کی اولاد میں سے، ہم میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ٹھیک کیا کہ بھئی اللہ کا وہی ہوگا جو عمل درست کرے گا. محض کسی خاندان میں، نبی کے خاندان میں ہو جانا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے. نجات تو اسی وقت ملے گی جب عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال صالحہ بھی درست ہوں گے، انبیاء کی اتباع بھی کرو گے. تو بنی اسرائیل نے کثرت سے جو ہے خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی. بار بار ان کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ سیدھے راستے پہ آؤ. حضرت موسیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے. چند تو ہوتے تھے افراد ایسے جو بالکل اطاعت کرتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی جو وقتی طور پر اطاعت کرتی اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتی، جو ہم اور آپ جیسا کہ آج کر رہے ہیں. تو ان کو بھی بہت اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بہت سی باتیں سنائی ہیں. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات، چونکہ ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ یہ تحریف کرتے تھے. تحریف کسے کہتے ہیں؟ کہ تبدیل کر دینا. اللہ کی کتاب میں، تورات میں انہوں نے تبدیلی کی. اللہ نے آیت نازل کی ہے کچھ، اور یہ بیان کر رہے ہیں کچھ کہ بھئی یہاں تورات میں یہ لکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں لکھا. تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی، تو تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے، آج تک محفوظ ہے. پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لے رکھا تھا، تو اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی. تو تحریف کی بھی دو شکلیں ہوتی تھی. ایک یہ کہ آیت تو ایک ہی ہے، تورات میں ایک ورس، ایک آیت نازل ہوئی، اس کی آیت وہی ہے، الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں کی، لیکن جس مطلب میں نازل ہوئی اس کے علاوہ اپنے طرف سے مطلب بناتے، نہیں اس کا یہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ بھی تحریف ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا کرتے تھے. تو آج جو ہمارے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، بائبل موجود ہے، تو وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں. تو یہ تحریف بھی بہت بڑا جرم تھا. تو یہ بھی وہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا، جو میں نے پہلے ہی بتا دیا. اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے. ہاروت اور ماروت دو اچھا، یہودیوں میں ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا. سحر کیا کرتے تھے یہ، اور آج بھی بہت زیادہ ہے ان میں، کہ سحر کرتے اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے، سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے. تو سحر کرنا کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے باوجود یہود کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو ان کے یہاں بھیجا، ان کے پاس اتارا، اور سحر کا علم سکھا کر بھیجا. ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جاتے اور انہیں بتا دیتے کہ بھئی سحر کا یہ بھی عمل ہے، ایسا بھی سحر ہوتا ہے، ویسے بھی سحر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کفر ہیں، ان سے بچے رہنا، ورنہ تم اس دین سے پھر جاؤ گے. ان چیزوں میں کو اختیار نہ کرنا، سحر نہ کرنا اور نہ کروانا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کیا کرتے تھے، ہاروت ماروت کے پاس جاتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہاں آپ کو کیا معلوم ہے، بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں، کس طرح سحر کیا جاتا ہے، کون کون سا عمل ہے. تو وہ بتانے سے پہلے بھی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ کفر ہے کرنا، میں تمہیں سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، کہ ان تمام طریقوں سے تم بچے رہو، اس لیے سمجھایا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ جاتے ان کے سامنے کہ ہاں آپ سمجھائیے، اور سمجھانے کے بعد سیکھ لیتے نئے نئے طریقے اور پھر سحر کرتے دوسروں کے اوپر. لیکن اللہ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ جان لو کہ وہ سحر کرنے والے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، سحر ہو رہا ہے. ایک تو وہم بھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں، ہر چھوٹی موٹی چیز میں سحر ہی کسی کو ہو جاتا ہے، سحر ہے، جادو ہے، نظر لگ گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے. تو سب سے پہلی چیز اللہ پر توکل، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ رب العالمین
اگر آپ کے ساتھ ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو تمام انسانیت مل کر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ رب العالمین سے استعانت. دوسری چیز سورۃ البقرہ جس کے متعلق ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور خصوصاً آج صرف پہلے پارے کا خلاصہ ہوگا, تو سورۃ البقرہ کے متعلق بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها السحرة البطلة, کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو کثرت سے پڑھو, سمجھو, عمل کرو, کیونکہ اس کو پڑھنا, اس کو لینا, اس صورت کو اپنے یعنی عادی بن جانا اس صورت کو پڑھنے کا, یہ ایسا ہوگا کہ یہ برکت کی چیز ہوگی, آپ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے. وتركها حسرة, اور جو شخص اس صورت کو نہیں پڑھتا ہے سورہ بقرہ کو, وہ بیچارہ حسرت و ندامت میں مبتلا ہو جائے گا, اس کے لیے خسارہ ہے, نقصان ہے, وہ فائدہ چھوڑ دے رہا ہے. ولا تستطيعها السحرة البطلة یا البطلۃ السحرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا مقابلہ سحر جادو کرنے والے نہیں کر سکتے. تو سحر کرنے والے, جادو کرنے والے, جتنے بھی شیاطین کی مدد لے لے اور جو کچھ کر لے, اس صورت کا مقابلہ کوئی ساحر نہیں کر سکتا. اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک اس گھر میں شیاطین جنات داخل نہیں ہو. تو اس طرح یہ حفاظت کا بھی ذریعہ ہے, ایسے اس کی پابندی ہو. اس کے علاوہ 2-3 پوائنٹ اور بتا کے میں آج اینڈ کرتا ہوں. یہود شرارت کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے رائنا. رائنا جو ایک عبرانی لفظ ہے, اس کا جو ہے مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے, رائنا. لیکن اسی طرح عربی میں ایک لفظ ہے اسی کو رائینا. رائینا تو ایک ہے رائنا, ایک ہے رائینا, دونوں میں فرق ہے. رائینا کا مطلب ہوا کہ ہماری رعایت کیجیے, تو یعنی آپ ہمارے طرف متوجہ ہو جائیے, میرے سوال کا جواب دیجیے. تو لوگ آ کر جب مسلمانوں نے بھی یہودیوں کو دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں رائنا اللہ کے نبی کو, تو مسلمان بھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ رائنا, کہ اللہ کے رسول ہماری بھی رعایت کریں, میری بات بھی سن لے, میرا بھی جواب دے دیں. تو یہود کتنے بدماش تھے, یہ خصوصاً منافقین, یہ اللہ کے نبی کی اس طرح توہین کرتے تھے کہ وہ رائنا کے بجائے کھینچ کر بولتے تھے رائینا. رائینا, تو رائینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے چرواہے, جو جانوروں کو چراتا ہے اس کو چرواہا کہتے ہیں, تو ہمارے چرواہے کو کہتے ہیں رائینا. تو وہ اللہ کے نبی کی توہین کے قصد سے رائینا کے بجائے رائینا کہتے تھے. تو صحابہ کی توجہ ادھر نہیں گئی, ان کو لگتا تھا کہ یہ بھی رائینا ہی بول رہے ہیں. تو لیکن وہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ بھئی یہ کس مقصد سے کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا, اے ایمان والو تم رائینا مت کہا کرو, وقولوا انظرنا, بلکہ کہو انظرنا, کہ اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم فرما دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ لیں. انظرنا کہو, رائینا مت کہو. اور بات سنو, کفار کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ایسے بڑوں کے سامنے, علماء کے سامنے, خصوصاً انبیاء, سلف صالحین اور ہمارے جو بڑے ہیں, ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے الفاظ بھی نہ استعمال کیے جائیں جن میں ایک سے اچھے معنی کا بھی احتمال ہو اور برے معنی کی بھی پاسبلٹی ہو. تو رائینا میں اچھے معنی کی بھی پاسبلٹی تھی اور برے معنی کی بھی پاسبلٹی تھی. تو وہ لوگ رائینا کو کھینچ کر برے معنی کے لیے بولتے تھے, یہود. مومنین اچھے نیت سے بولتے تھے, لیکن اللہ نے حکم دیا کہ بولو ہی نہیں, رائینا مت بولو, انظرنا کہو. انظرنا میں کوئی غلط معنی کی پاسبلٹی نہیں ہے, اس میں احتمال ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ آئیے وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ, اس میں انشاءاللہ کل جب دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کریں گے تو اس میں کچھ تحویل قبلہ کی بات ہوگی. بہرحال اس پارے میں ایک امپورٹنٹ آیت یہ بھی ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ اے لوگوں تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں پر ایمان نہیں لاتے. فما جزاء الکافرین فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, تو ایسا جو بھی کرے گا اس کی سزا صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی اسے ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا اسے. تو ہمیں سبق لے لینا چاہیے کہ یہود کے طرح ہمیں نہیں کرنا. یہود بھی ایسے ہی کرتے تھے, تورات کے آدھے حصوں پر ایمان لائے اور بعض وہ حصے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہے ان کا انکار کرتے تھے. تو آج بھی مسلمان قرآن پر جب ایمان لائے تو مکمل قرآن پر ایمان لائے, مکمل قرآن پر عمل کرے. ایسا نہ ہو کہ بعض ان آیتوں پر تو عمل کر رہا ہے جس پہ اس کی مرضی ہے, اور ان آیتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی خواہشات سے وہ آیتیں ٹکراتی ہیں, اس کے ڈیزائر سے وہ آیتیں ٹکراتی ہیں. تو پھر آپ کیسے مومن ہیں؟ اور آدھا ایمان اور آدھا کفر, یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. ایمان کامل ایمان, مکمل ایمان میں داخل ہونا ضروری ہے. پھر اس پارے کے آخر میں, آخری 2.5 صفحات میں
حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کے رب نے ان کا امتحان لیا اور ان امتحانات میں وہ پورے اترے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے نبی گزرے اور ایسے نبی ہیں جن کو کرسچنز بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں ان کو نبی. ایسی شخصیت ہے. تو یہود تو اور زیادہ فخر کرتے تھے کیونکہ ان کے یہاں خاندانی عصبیت بہت زیادہ ہے. یہودیوں کے یہاں، بنی اسرائیل کے یہاں، میں نے بتایا کہ ہم چونکہ انبیاء کے خاندان سے پیدا ہوئے تو اب ہم جو بھی کر لیں جنت تو ہمارے لیے ہی ہے. ان کا یہ دعویٰ تھا. تو وہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کو کیا ہے، فخر سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے کرتے حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کیا. وہ اس لیے کیا کہ تاکہ ان کی یاد دہانی کرے، ان کی تنبیہ کرے کہ بھائی جب تم حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو حضرت ابراہیم کو جب مانتے ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم محمد الرسول اللہ کا انکار کرو، کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول بھی فرماتے تھے کہ انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہ ہم حضرت ابراہیم کی دعا ہیں، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں. حضرت ابراہیم کی کون سی دعا تھی؟ وہ اسی پارے کے سیکنڈ لاسٹ پیج میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو طرح طرح کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے گزارا اور اس پر وہ ثابت قدم رہے. گھر کو چھوڑنا پڑا، فیملی کو چھوڑنا پڑا. حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی کو تنہا ریگستان میں چھوڑنا پڑا. انہیں کوئی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار رہے. تو بہرحال جب حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہو گئے تو ان کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کیجئے. تو کعبے کی تعمیر کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر. تو جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر دعا کی کہ یا اللہ ہماری نسل میں ایسے رسول کو بھیج. ظاہر ہے اب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم ہی تھے تو ایسی ہماری نسل میں ایسے اس کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک ایسے نبی کو بھیج جو کہ حضرت محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے نبی کو بھیج، ایسے رسول کو بھیج جو آپ کی آیتوں کو پڑھ کر بھی سنائے اور آپ کے کتاب کی تعلیم بھی دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. تو اس دعا کا نتیجہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم حضرت ابراہیم کو مانتے ہو تو حضرت ابراہیم ہی کی دعا کا تو نتیجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور تمہاری کتاب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ وہ آنے والے ہیں. تو تم حضرت محمد کا انکار کیسے کر رہے ہو؟ تو تم نے اگر محمد کا انکار کر دیا تو تم مسلمان نہیں رہے، تم صراط مستقیم پر نہیں رہے. بہرحال اس کے بعد آخری پیج میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ یہ یہود بھی اگر اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کرام. تو صحابہ کے ایمان کو یہاں پر ایک معیار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح اگر یہود بھی ایمان لے آئے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ جب کسی کی مثال دی جاتی ہے کہ بھئی اس طرح تمہیں کرنا ہے تو وہ نمونہ ہوتا ہے، وہ مثال ہوتی ہے، وہ معیار ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کا ایمان معیار حق ہے، صحابہ کرام ہی ہمارے لیے معیار حق ہے. تو صحابہ کرام پر